قمیض تم نے اتاری تھی، غسل تم نے دیا تھا، چارپائی پہ تم نے ڈالا تھا، جنازہ تم نے اٹھایا تھا، قبر میں تم نے رکھا تھا۔ جو اپنی قبر میں اتر نہ سکا، اپنی آنکھیں بند نہ کر سکا، تم اس سے مدد چاہتے ہو؟ تو میں کہتا ہوں یہ تانا ہمیں نہ دو، یہ تو امام بخاری سے پوچھو۔ باب من استعان بالضعفاء، کہ امام بخاری ضعیف بندہ تو اپنا کچھ نہیں کر سکتا ہے ہی ضعیف، وہ وگنوں کی مدد کیا کرے گا، بوروں کی مدد کیا کرے گا، وہ تو ضعیف ہے، اس کو کیوں سلیکٹ کیا جا رہا ہے؟ اور یہ عجیب بات ہے، امام بخاری نے یہ باب بنایا ہی نہیں، باب من استعان بالاقویاء، جس نے قوی اور طاقتور لوگوں سے مدد مانگی، بالضعفاء والا باب بنایا ہے، اور اس کے نیچے ہمارے نبی علیہ السلام کی حدیثیں لکھی ہیں بطور دلیل۔ تو پتہ چلا ہم ہیں امام بخاری کے مسلک پر کہ جس مدد کی امام بخاری بات کر رہے ہیں وہاں جان نہ بھی ہو تو مدد آ جاتی ہے، اس کی جو اللہ کے دربار میں ویلیو ہے اس لحاظ سے وہ مدد آتی ہے۔ اب اس پر حدیث شریف پیش کرتے ہوئے امام بخاری نے یہ فرمایا کہ ہمارے رسول علیہ السلام کا فرمان ہے، هل تنصرون وترزقون الا بدعفائکم، یہ بخاری ہے۔ اللہ فرماتا ہے تمہاری مدد صرف، دوسرا کوئی چانس ہی نہیں، تمہاری مدد صرف تم میں جو ضعیف ہیں ان کی وجہ سے کی جاتی ہے، ان کے صدقے تمہارا بیڑا پار ہے، ضعیفوں کی وجہ سے۔ اور دوسرا ترزقون، فرما تمہاری گوڈی کا بھی کوئی دخل نہیں، ہل چلانے کا بھی کوئی دخل نہیں، کھاد ڈالنے کا بھی کوئی دخل نہیں، پانی لگانے کا بھی کوئی دخل نہیں، جو تمہیں رزق دیا جاتا ہے وہ بھی انہی کے صدقے دیا جاتا ہے۔ ہل تنصرون وترزقون الا بدعفائکم، یہ اسلام ہے کہ جس میں ضعیف پہ سب کا گزارا ہے، ضعیف کے صدقے زندگی گزر رہی ہے، ضعیف کی وجہ سے طاقتوروں کا گزارا ہو رہا ہے۔ طاقتور جو کسی چلا کے، ہل چلا کے، بیج کاشت کر کے فارغ ہوا، رب نے کہا افرأیتم ما تحرثون انتم تزرعون ام نحن الزارعون، اللہ فرماتا ہے ذرا تم کرتے ہو یا ہم کرتے ہیں؟ نہ تم نہیں کرتے، میں آپ کرتا ہوں، تم صرف بیج بونے والے ہو، تم میں قوت نہیں کہ تم ایک بیج بھی اگا سکو، پربھو میں اگاتا ہوں اور اگاتا اپنے محبوبوں کی وجہ سے ہوں۔ اگلی حدیث میں 100% وہ نظریہ جو اہل سنت و جماعت کا آج بھی ہے، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس کو بیان کر دیا۔ اس کے تحت امام بخاری نے حدیث لکھی جو آگے بھی امام بخاری نے اس حدیث کو ذکر کیا، کہتے ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، یأتی علی الناس زمان، یہ غیب کی خبر دی ہمارے نبی علیہ السلام نے کہ ایک زمانہ آئے گا، کیا ہوگا؟ فیغزو فیام من الناس، لڑائی ہوگی، لوگ آمنے سامنے کھڑے ہوں گے، فیقال هل فیکم من صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مدد کا اسلامی طریقہ آنے لگا ہے۔ هل فیکم، سرکار فرماتے ہیں اپنی زبان سے فوجیں کفر اسلام کی آمنے سامنے ہوں گی تو مسلمانوں میں آخری وقت میں سب سے اہم کام کی طرف توجہ ہوگی، ڈھونڈو کوئی ایسا بندہ کہ جس نے اپنی آنکھوں سے نبی علیہ السلام کا چہرہ دیکھا ہو۔ آج کا سارا فتنہ وہابیت اور مودودیت، غامدیت، سب کچھ کہ یہ برکت سے کیا ہو سکتا ہے، تبرک سے کیا ہو سکتا ہے، ولی سے کیا ہو سکتا ہے، نبی سے کیا ہو سکتا ہے، تو میں پوچھتا ہوں یہ جن کے فتح کا ذکر ہمارے نبی علیہ السلام فرمانے لگے ہیں، یہ کس چیز کا حصول کر رہے ہیں؟ کیا زیادہ ڈنڈے اکٹھے کرنے لگے ہیں؟ زیادہ نیزے اکٹھے کرنے لگے ہیں؟ ہاں وہ چیزیں بھی ہیں، لیکن آخری تیاری کیا ہے کہ کوئی ایسا بندہ ڈھونڈو کہ جس نے اللہ کے رسول علیہ السلام کا چہرہ دیکھا ہو، وہ ایک بھی اگر ہوا لشکر میں تو سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب عقلی طور پر سوچو کہ اس ایک کے ہونے کی وجہ سے کیا توپوں میں اضافہ ہو جائے گا؟ کیا بم زیادہ بن جائے گا؟ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب یہ بات ہوگی فَيَقُولُونَ نَعَمْ، لوگ کہیں گے ہاں ایک بندہ ہے،
ایک بندہ ہے پورے لشکر میں کہ جس کو صحابی ہونے کا شرف حاصل ہے. امام بخاری کہتے ہیں یہ ہے ضعفاء سے مدد. اب سرکار کا صحابی ہو اور رہ ایک گیا ہو تو وہ کوئی جوان ہوگا؟ آخری صحابی وہ تو بہت لاغر کمزور ہوگا اور پورا لشکر فتح اس کی وجہ سے پائے گا. اور اس کا ہونا کیا ہے؟ امام بخاری کہتے ہیں استعانت اس کی طرف منسوب ہوگی. من استعان بالضعفاء کہ مدد لیتے ہوئے جس نے ضعیف کو ڈھونڈ لیا. اب صحابی رسول 90 سال کا 1 صدی کا اس کو ڈھونڈ کر کہ لشکر میں اگر وہ چل بھی نہ سکیں کہیں سواری پہ بٹھا کے ان کو ساتھ رکھو. اب ان کی وجہ سے امام بخاری کہتے ہیں سرکار نے فرمایا اکیلے بندے کی برکت سے پورے لشکر کو کامیابی مل جائے گی. یہ ہے بریلویت, یہ ہے سنیت. علاج کرائیں اپنے ذہنوں کا وہ لوگ جو آج اس کو توہم پرستی کہتے ہیں. ورنہ ہمیں بتائیں کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ جب لشکر میں پائے گئے تو اس کی وجہ سے